السلام علیکم، تبسم خان آپ کی خدمت میں آسم شجاعی آفیشیل چینل سے اسلام آباد اسٹوڈیو سے حاضر ہے۔ بھی ہمارے ساتھ ہمارے سینئر تجزیہ کار آسم شجاعی صاحب اپنے لاہور اسٹوڈیو میں۔ تو آئیے آج ہم بات کریں گے برو تحریک، اس پہ آج ہم بات کریں گے آسم شجاعی صاحب سے، جو اس وقت لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم شجاعی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شجاعی صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں۔ شجاعی صاحب، تحریک کا آغاز تو آپ کے شہر سے ہوا ہے اور آج پتہ لگا کہ ملتان اور گجرالہ تک پہنچ گیا، تو کیا سمجھتے ہیں جیل بھرو تحریک کامیابی سے جا رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی کامیابی سے جا رہی ہے۔ اصل میں جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ایک طرح سے فلاپ ہو گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور بلکہ بہت سے لوگ بھی وہ دیکھ رہے ہیں، خود خان صاحب کے اپنے چاہنے والے بھی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ اتنے لوگ آ جائیں گے کہ جیلیں کم پڑ جائیں گی، وہ تو نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آئے، سیلفیاں بنواتے رہے، سیلفیاں بنوا کے جب پولیس والوں نے کہا کہ آؤ، وہ بھاگ گئے۔ ایون آپ کے جو خیبر پختونخوا ہے، جہاں ان کی 9 سال سے حکومت ہے، وہاں بھی لوگوں نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ تو اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بواسیر ہے وہ بڑی مشہور ہو گئی ہے، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ زین قریشی، وہ ضمانتیں لینے کے لیے پھر رہے ہیں۔ تو جیل بھرو تحریک میں ضمانتیں کہاں سے آ گئی؟ تو اور خود خان صاحب، آپ نے یہ دیکھا، یہ بات بھی بہت سے لوگ جو ہیں یہ اچھال رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود اپنے زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جیلوں میں جاؤ۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو ہوتا ہے لیڈر خود ایک ایگزامپل بنتا ہے۔ اگر لیڈر خود جو ہے وہ اپنی ضمانت لے کے بیٹھا ہوا اور باقیوں کو کہہ رہا ہو کہ وہ جی جیلوں میں جائیں، تو عوام کا پھر یہی رسپانس آتا ہے جو اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ کر رہے ہیں۔ وہ میں نے تو آپ کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی بھی جیلوں کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بڑے ایکٹیوسٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، اس میں بہت اچھا کام کرتے ہیں، برا بھی کرتے ہیں، برا بھی ہوا آپ کے سامنے۔ اور اس کے علاوہ یہ آپ کو ووٹ بھی دے سکتے ہیں، یعنی خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس حوالے سے اگر ووٹ کی بات کی جائے تو خان صاحب کو ووٹ یہ دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور خان صاحب بڑے پاپولر لیڈر بھی ہیں۔ لیکن اگر خان صاحب کہیں کہ یہ جیل بھرو تحریک میں جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جیلوں میں ایک دن بھی یا 2 دن بھی رہ سکیں، کیونکہ جیلیں جو ہیں پاکستان کی آپ کو پتہ ہے وہ عقوبت خانے ہیں، اور عقوبت خانوں میں رہنا کوئی اتنا آسان بات نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ جو شاہ محمود قریشی ہیں، جو آپ کے سمجھ لیں عمران خان صاحب کے بعد ان کا نام آتا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ مجھے یہ زیادہ سے زیادہ CCPO کے آفس تک لے کے جائیں گے، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کون کون سی جیلوں، آپ کو پتہ ہے جیلیں بھی انہوں نے مختلف رکھی ہیں، کوئی بکر کی ہے تو کوئی فلاں کی ہے، کوئی کسی شہر میں، کوئی کسی شہر میں۔ تو اور ایک دفعہ ایک اور چیز جیل بھرو تحریک میں بڑی ایک دلچسپ آئی ہے، اور وہ ہے کہ پولیس والے جو ہے وہ اعلان کر رہے تھے مائک کے اوپر کہ آئیں جی، یہ ہماری پریزن وینز ہیں تو اس میں آپ آئیں۔ اب یہ گجرانوالہ میں بھی آج ایک بندے کا انٹرویو دکھا رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، میں بلیو تو نہیں کرتا، لیکن ٹی ویوں پہ چل رہی تھی کہ وہ ایک بندہ ہے، وہ کہتا مجھے 50,000 روپے کی آفر کی گئی تھی اور اب مجھے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا۔ یہ تو سوشل میڈیا کی خبر ہے نا، سوشل میڈیا کی خبر کو تو ہم سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ سوشل میڈیا کی نہیں ہے، یہ آپ کے ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہے۔ میں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی خبر پہ تو میں کان ہی نہیں دھرتا نا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے جو آپ کو پتہ ہے لوگ ہیں، وہ مختلف قسم کے اپنے خیالات۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، جو جیل بھرو تحریک میں سیاسی قیدیوں والا رویہ ہونا چاہیے، نہ کہ دہشت گردوں کا دفعات ان پہ لگانے چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، دہشت گردی کی دفعات تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ اصل میں سیاسی قیدیوں والا ہی حساب ہونا چاہیے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اصل میں یہ ایک بڑا پرانا طریقہ ہے جیل بھرو تحریک۔ آپ آج کا وہ دور نہیں رہا۔ آپ ذرا دیکھیں نا، میرا خیال ہے خان صاحب کو پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا ہے، اب وہ سیانے ہی لوگ ہوں گے، لیکن یہ وہ انگریزوں کے دور میں ہوا کرتا تھا جیل بھرو تحریک، یا پھر یہ جو آپ کے 60s میں 70s میں یا 80s تک بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ فینومینا رہا۔ تو وہ دور جو ہے نا وہ نظریاتی کمٹمنٹ کا دور تھا۔ آج نظریاتی کمٹمنٹ کا دور نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ پہلے لوگ نظریاتی طور پر بڑے کمیٹڈ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو پیپلز پارٹی کے جو ورکرز تھے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوا، جیلوں میں ڈال کر پھانسیوں پہ لٹکا دیا گیا، فلاں کے بڑا ظلم ہوا۔ آج کے لوگ اس طرح کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس طرح کے میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ جیل بھرو تحریک کا کوئی شوشہ چھوڑتے۔
پتہ نہیں کون مشورے دے رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کون ایسے کوئی مطلب کوئی افلاطون ٹائپ کے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شجاعی صاحب مختلف چینلوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ میڈیا بھی بکا ہوا ہے جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، کچھ خان صاحب کی طرف ہے، کچھ حکومت کی طرف سے ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ جیل بھر تحریک فیل ہو گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کامیاب ہو گئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا واحد حل الیکشن ہے؟ نہیں، سارا رولا تو الیکشن ہے، تو الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ دیکھیں کوئی اندھا بھی نہیں کہہ سکتا کہ کامیاب ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ اگر کامیاب ہوتی تو جیلوں میں تو تعداد جیلیں کم پڑ جاتی، کامیابی تو اس صورت میں ہوتی نا۔ اس کو آپ کامیابی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لوگ سیلفیاں لے کے جا رہے ہیں، اس کو تو ڈینائی آپ کا جو خان صاحب کا یار جو بھی ہے کامیاب ہے یا نہیں ہے، لیکن اس وقت تو غریب لوگوں کو وقت ڈالا ہوا ہے نا۔ جی وہ اسی غریب لوگوں کو تو سب سے بڑا مسئلہ غریب لوگوں کو ہے، جن کو اس وقت وقت ڈالا ہوا ہے، چاہے عمران خان ہے وہ بنی گالا بیٹھا ہے، جو نواز شریف ہے وہ باہر عیاشیاں کر رہا ہے، جو شہباز شریف ہے پرسوں سرگودا میں اس کے ساتھ جو ہوا ہے، اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ بھائی اس سے پہلے آپ اس سے بھی برا ہو جائے تو الیکشن کا اعلان کرا دو۔ اصل میں الیکشن کا میرا نہیں خیال کہ کوئی اعلان ہوگا، مجھے نہیں لگتا ایسا، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں الیکشن کو تو آپ چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے جہاں تک آپ نے شہباز شریف کی بات کی، دیکھیں جو بھی حکومت میں بیٹھا ہوگا، پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے، جو بھی حکومت میں آئے گا گالیاں کھائے گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ خان صاحب کا جو آخری جو دور ہے، یعنی تحریک عدم اعتماد سے پہلے ان کے اپنے ورکرز ان سے مایوس ہو چکے تھے، یہ تو پھر دوبارہ جب وہ تحریک عدم اعتماد ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے امریکی سازش کا وہ جو شوشہ چھوڑا، اس کے بعد لوگ جو ہیں پھر انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا، اس سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو بھی حکومت میں آئے گا، اس وقت صورتحال حالات ایسے نہیں ہیں، معیشت جو ہے وہ بالکل دگرگوں ہے، تباہ ہے، تو اس میں جو بھی حکومت میں بیٹھا ہوگا وہ گالیاں کھائے گا، اور شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں ان کو برا بھلا کہیں گے لوگ، اور صحیح کہہ رہے ہیں لوگ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں مطلب جب آپ کسی کا روٹی ہی منہ سے اسے چھین لیں تو وہ تو آپ کو کیسے اچھا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ بات آپ کی درست ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور صاحب ظاہر ہے کوئی بھی یہاں پر بیٹھا ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے پاس پلے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ بھی اس طرح سے ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا، اور مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو اس صورتحال میں کون بندہ ہوگا جو اس حکومت کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں نہیں لے گا؟ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے یہاں پر مائن بچھا دی ہیں اور بلاسٹنگ کے لیے، تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان مائن سے اس کو ہٹا کے خود یہ پیر رکھ دے؟ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کل کو ہم سیاسی ننگے ہو جائیں گے؟ جی بالکل۔ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان صاحب سے ایک بڑا پرابلم ہوا ہے، عمران خان صاحب نے جو سیاسی دشمنی ہے نا اس کو ریاست کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ مجھے اس بات سے میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں آپ کی سیاسی دشمنی ہے، آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، آپ ان کو برا بھلا کہیں، آپ نے ان کو اپنے دور میں قید بھی کیا، فلاں بھی کیا، ان کے اوپر نیب کے کیسز بھی چلائے، جو سب کچھ کیا، لیکن آپ ریاست کو بھی آپ جو ہے داؤ پر لگا دیں۔ مجھے خان صاحب سے اس بات سے اختلاف ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ حکومت کو برا بھلا کہیں، ان کو فلاں کہیں، انہوں نے ریاست کی ہی ایسی تیسی پھیر دی، مطلب مائنز بچھائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ غلط حرکت ہوتی ہے کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے مائنز بچھا دیں، آپ اپنی مطلب اس کا نقصان پتہ کس کو ہوا ہے؟ اس کا نقصان شہباز شریف کو نہیں ہوا، اس کا نقصان نواز شریف کو نہیں ہوا، اس کا نقصان مریم نواز کو نہیں ہوا، اس کا نقصان جو ہے زرداری صاحب کو نہیں ہوا، اس کا نقصان میرے جیسے آپ جیسے عام لوگوں کو نقصان ہوا۔ نہیں، حکومت جو دیکھ رہی اس وقت جو چل رہی ہے، عوام کا تو نقصان ہر دور میں ہوتا ہے، چاہے آپ کے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہہ رہی ہوں نا، پھر بھی عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کا نہیں خیال جیسے یہ کہتے تھے کہ یہ مائن بچھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے پیر رکھ دیا اوپر، تو کیا ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ان کو سیاسی طور پہ بھی نقصان ہو جائے گا جیسے اب ہو رہا ہے؟ اصل میں عمران خان صاحب جو تھے، جو جن پالیسیز پر چل رہے تھے، وہ پالیسیز اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس سے متفق نہیں تھی۔ آپ کو جس وجہ سے خان صاحب جو ہیں باجوہ صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان سے متفق نہیں تھے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک تو بات مانتے نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ سیاست میں جو ہے کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، سیاست میں آپ کو کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پہ چلنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، سیاست چیز ہی ایسی ہے۔
تو خان صاحب جو ہے اس سیاست کے آپ کو پتہ وہ ایک ضدی ٹائپ کے آدمی ہیں، وہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں، تو انہوں نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی، اس کا نقصان بہت زیادہ نقصان ہوا، بزدار صاحب کو بٹھائے رکھا، پنجاب کا بیڑا غرق ہوا۔ تو اس وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان سے خوش نہیں تھی۔ تو خان صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ذرا اگر سیاست میں آئے تھے بعد میں یو ٹرن لے لیتے ہیں، اور بھئی بعد میں یو ٹرن لینے کا کیا فائدہ جب آپ کو کہا جا رہا ہے کچھ، اس وقت آپ ضد پہ اڑ جاتے ہیں۔ تو ضد پہ نہیں اڑنا چاہیے، ضد پہ اڑنے والا بندہ سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں تو یہ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں۔ ناظرین، گفتگو جو ہے وہ جیل بھرو تحریک پہ چل رہی ہے، عاصم شجاعی صاحب کی کڑوی اور سچی باتیں آپ سن رہے ہیں۔ اس پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے یہ یہیں پر ختم ہوتا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ آپ سے اگلے ہفتے اس پروگرام کا دوسرا حصہ پھر پیش کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔